میرے بھائیوں، پچھلے چند جمعوں سے ایمانیات کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ ایمان باللہ کے تقاضے آپ کے سامنے رکھے۔ ایمان بالملائکہ سے کیا مراد ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کے کیا مقاصد ہیں، وہ میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں بتایا۔ آج ایمان بالکتب کے حوالے سے بات ہوگی۔ یہ آیہ مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، آمنوا باللہ و رسولہ، صحیح طور پر ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اس سے پہلے اتاری۔ یاد رکھو، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں۔ ان کتابوں کے نازل کرنے میں کیا حکمت تھی، یہ میں آپ کے سامنے متعدد حکمتیں جو ہیں وہ جو پیش نظر تھی کتابوں کے نزول کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ آسمانی کتابیں مخلوق کے لیے باعث رحمت و ہدایت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، اس کے صحیح ہونے میں، منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ کتاب ہے جو ہدایت دیتی ہے متقین، یعنی ہدایت کا باعث۔ اور دوسری جگہ فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور وہ ھدی للناس، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتاب اتاری ہے، اس کا مقصد رحمت اور ہدایت کا بھیجنا ہے۔ دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ آسمانی کتابیں بندوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام زندگی اور دستور حیات، نظام زندگی اور دستور حیات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسول بھیجے واضح دلائل کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی، کتاب بھی اتاری، اور میزان ترازو اتارا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں، یعنی لوگ عدل و انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کریں اور کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد تھا۔ دوسری حکمت یہ تھی۔ اور تیسری حکمت، آسمانی کتابیں اللہ نے اس لیے نازل کی تاکہ بندے ہر مسئلے میں، اللہ کے جو بندے ہیں وہ ہر مسئلے میں ان کی طرف، ان کتابوں کی طرف رجوع کریں، یعنی ان کتابوں کے مطابق اپنے معاملات کو حل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یعنی جب بھی تمہارا کوئی بھی اختلاف ہو جائے کسی بھی معاملے میں، تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف
جو ہے لوٹاؤ، دیکھو کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کر لو، اس کے مطابق معاملہ کر لو، اس کے مطابق تم ماننے والے بن جاؤ۔ یعنی یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے بھیجا تاکہ کوئی بھی اختلاف اور مسئلہ ہو، اپنے اختلافات میں قرآن کی طرف، اللہ کی لائی ہوئی کتاب کی طرف رجوع کیا جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ، فرمایا کہ میں تم میں ایک وہ چیز چھوڑ چلا ہوں کہ اگر تم اس کے مطابق چلو تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ تو لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، اسے سمجھیں، پڑھیں، سمجھیں، اور اس پر غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کا یہی مقصد اور یہی حکمت تھی۔ چوتھی حکمت کتابوں کے اتارنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگ اس کے ذریعے فیصلے کر سکیں، یعنی اس لیے یہ کتابیں اتاری کہ لوگ اس کے ذریعے اپنے معاملات کے فیصلے کر سکیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، اللہ فرماتا ہے کہ لوگ ایک امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین و منذرین، جو ڈرانے والے بھی تھے، خوشخبری دینے والے بھی تھے، اور وانزل معہم الکتاب، اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی، اتاری، بالحق کی، حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرے، فی مختلفوا فی، جن چیزوں میں انہوں نے اختلاف کیا اس میں وہ قرآن فیصلہ کرے۔ یعنی لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام اختلافات کا جو فیصلہ ہے قرآن مجید کے ذریعے کریں اور اسی کی طرف رجوع کریں۔ اور اللہ نے کتاب بھیجنے کی جو حکمت ہے وہ یہی بیان فرمائی۔ پانچویں حکمت کتابیں بھیجنے کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اللہ کا جو دین ہے ان کتابوں کے ذریعے محفوظ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کتاب ہوگی تو دین محفوظ رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں، لن تضلوا بعدہما، تم ان دونوں کے بعد کبھی بھی ہرگز بھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ یعنی اب جب تک کتاب ہے اللہ کا دین محفوظ رہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی یہی حکم دیا کہ میرے بعد کتاب اللہ اور میری سنت کو لازم پکڑ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل قرآن مجید کے مطابق۔ چھٹی حکمت یہ ہے کہ یہ کتابیں لوگوں پر اللہ کی حجت کے طور پر قائم رہیں، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرے پاس تو کوئی نصیحت نہیں آئی، نصیحت کرنے والا میرے پاس کوئی نہیں آیا، کیونکہ قرآن اب موجود ہے، اس لیے یہ اللہ کی حجت کے طور پر قائم ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس نصیحت کرنے والا نہیں آیا جب کہ اللہ کی کتاب موجود۔ تو گویا یہ کتاب بھیجنے کی ایک حکمت یہ تھی تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے کتاب بھیج کر سب کو پیغام پہنچا دیا۔ جب تک کتاب رہے گی یقیناً
یہ حجت قائم رہے گی۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، فرمایا کہ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، تمہارے رب کی طرف سے جو بھی نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور دوسرے سرپرستوں کے پیچھے مت لگو، اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کی پیروی کرو، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی فرما برداری اور اطاعت کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ ہے وہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے، مبارکن، بہت برکت والی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، یہ اللہ حکم دے رہا ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، یعنی تم اسی کی پیروی کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آخر یہ آسمانی کتابیں جو بھیجی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ جو آسمانی کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں ان میں سے کچھ کا، ان میں سے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر زبور۔ زبور یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کیا۔ اس میں زیادہ تر اخلاقیات کی باتیں تھیں اور ادب آداب کی باتیں تھیں، اور یاد رکھیں کہ اس زبور پر ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور عطا کی دی۔ تو یہ زبور جو ہے اس میں یہودیوں نے بہت تبدیلیاں کر لیں، تو ان کی پیروی کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ جو اللہ کی بھیجی ہوئی زبور تھی اس پر اس کو ماننا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جس زبور میں ان یہودیوں نے تبدیلیاں کر لی ان پر ایمان لانا ضروری نہیں، یہ بات بالکل واضح ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں، اور یہ وہ صحیفے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ اب ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہاں ہیں، یعنی کہیں کچھ معلوم نہیں، البتہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان صحیفوں کے حوالے سے کئی موقعوں پر، کئی جگہوں پر بیان فرمایا۔ مثلا ایک جگہ فرمایا ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا ان کو خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، اور جو وفادار ابراہیم تھے ان کے صحیفوں میں جو چیزیں آئیں، کیا ان کی خبر ان کو نہیں ملی؟ فرمایا اور وہ کیا تھا اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اچھی کوشش کرتا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، بری کوشش کرتا ہے تو اس کے مطابق اسے بدلہ ملے گا۔ اور یہ بھی لکھا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی جو کوشش ہے اچھی یا بری اسے لازماً دیکھا جائے گا، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس نے کوشش کی اور اس پر کوئی نظر نہیں ڈالی جائے گی، نہیں، اسے دیکھا جائے گا، اچھا ہوگا اچھا بدلہ دیا جائے گا، برا ہوگا تو برا بدلہ ملے گا، اسے دیکھا جائے گا۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر جب اسے دیکھ لیا جائے گا تو پورا بدلہ اس کے مطابق دیا جائے۔ یہ ساری بات زبور میں اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے بتایا تھا، یعنی زبور میں ہم نے ان چیزوں کا ذکر کیا تھا۔
اور ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، لوگو تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی۔ ان ھذا، یہی بات لفی الصحف الاولی، پہلے صحیفوں میں بھی بیان ہوئی، اب قرآن میں بیان ہو رہی ہے، یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی بیان ہوئی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور موسیٰ پر کچھ صحیفے بھی نازل فرمائے تھے۔ تیسری جو کتاب ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے وہ ہے تورات۔ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور اسے باعث نور و ہدایت بنایا، اور اس کے ذریعے بنی اسرائیل کے انبیاء اور ان کے علماء ان کے ذریعے فیصلے کرتے رہے، فرماتے رہے۔ اس پر بھی ایمان لانا واجب ہے، یعنی اس پر جو اللہ نے اتاری تورات، نہ کہ اس پر ایمان لانا واجب ہے جو محرف ہے، جس میں تحریف کر دی یہودیوں نے بعد میں، تو اس میں تحریف تبدیلیاں کر لی تھی، تو اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ جو اللہ نے اتاری تھی اس پر ایمان لانا ضروری۔ اور اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، اللہ کے فرما بردار جو انبیاء تھے وہ اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ لِلَّذِينَ هَادُوا، جو لوگ یہودی ہو گئے ان کے سارے فیصلے وہ اسی کے مطابق کرتے تھے جو تورات اللہ نے اتاری تھی۔ والربانیون والاحبار، اور جو خدا پرست اور علماء تھے وہ بھی اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ کیوں؟ بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ انہیں اس کتاب کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ اس کی کتاب کی حفاظت کرنی، اس لیے وہ بھی اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اب کیونکہ تحریف کر لی ہے، تبدیلیاں کر لی ہیں، تو اس تحریف شدہ جو تورات ہے اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ البتہ جو اللہ کی نازل کردہ یعنی کتاب تھی اس پر ایمان لانا، ماننا کہ اللہ نے بھیجی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات، اس پر ایمان لانا بالکل ایسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پر انجیل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جسے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مریم، ہم نے ان کے پیچھے یعنی پہلے نبی بھیجے، پھر ان کے بعد ہم نے عیسیٰ بن مریم کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہ مصدقا لما بین یدیہ من التورات، وہ تصدیق کرنے والے تھے اس کتاب کی جو ان سے پہلے آئی تورات۔ وآتیناہ الانجیل، ہم نے انہیں انجیل عطا کی۔ فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تورات اور انجیل اتاری تھی، ان دونوں کتابوں میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بشارت ان دونوں کتابوں میں دی گئی تھی۔ اب وقت کم ہے، وگرنہ میں آپ کو وہ آیت سناتا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ تورات میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، ان کی رسالت کی بشارت دی گئی، اور انجیل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، ان کی رسالت کی بشارت دی گئی۔ پانچویں اور آخری کتاب وہ ہے قرآن مجید۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے
جو اس نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور تمام نازل کردہ جو آسمانی کتابیں تھیں ان سب میں یہ آخری کتاب۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری ہے بالحق، حق کے ساتھ۔ جب کہا جائے بالحق، حق کے ساتھ، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بات حقیقی ہے، حقیقت ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی شک والی بات نہیں ہے، یعنی یقینی بات ہے، یہ حق کے ساتھ ہم نے یہ کتاب اتاری۔ فرمایا اللہ اکبر، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اس کتاب سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں وہ کتاب، یہ کتاب ان کی تصدیق کرنے والی ہے، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور محافظ ہے ان پر، ما فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اے نبی ان کے درمیان جو اللہ نے کتاب اتاری ہے اس کے مطابق فیصلے کیجئے۔ یعنی یہ اللہ نے قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور یہ قرآن مجید بھی آخری کتاب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاتم النبیین، آخری نبی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتابیں کتاب و سنت میں جن کا نام ذکر ہے وہ یہی کتابیں ہیں۔ تو قرآن مجید کو سابقہ کتابوں پر چند امور میں امتیازی حیثیت حاصل ہے قرآن مجید کو۔ ان میں سب سے پہلا نمبر ہے کہ قرآن مجید اپنے الفاظ اور معانی میں اور علمی حقائق کے لحاظ سے یہ معجزانہ حیثیت رکھتی ہے، یعنی قرآن مجید ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اس جیسی کوئی اور کتاب نہیں بنا سکتا، اس میں تحریف نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا کہ یہ معجزانہ اس حیثیت کا حامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، سارے جن اکٹھے ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اکٹھے ہو کر اس جیسا قرآن بنانے کی وہ کوشش کریں، لا یاتون بمثلہ، وہ اس جیسی کتاب کبھی نہیں بنا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، سارے مل کر بھی بیٹھ جائیں، تو اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ یہ اعجاز ہے، یہ معجزانہ، یہ جو معجزانہ حیثیت حاصل ہے اس کتاب کو، کسی اور کتاب کو یہ حیثیت حاصل نہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر قرآن مجید آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے، اور جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یعنی یہ بھی ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ اللہ نے اسے آخر میں اتارا ہے، یہ آخری کتاب۔ تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی تحریف سے اس کی حفاظت فرمائی ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی، دیکھیں پچھلی جتنی کتابیں ہیں سب میں تحریف ہوئی، تحریف کا معنی تبدیلی، اپنی مرضی سے تبدیلی کر لی گئی، اس میں تحریف ہو گئی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا۔ یہ اسے امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا، یہ فرما کر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہذا یہ کتاب، اس میں کسی قسم کی، آپ حیران ہوں گے، واو الف جمع کی علامت ہے، کہیں کہیں قرآن مجید میں وہ الف واو کے ساتھ نہیں ہے، کہیں کہیں واو کے ساتھ الف نہیں ہے۔ اچھا، کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ اس الف کا اضافہ کر دے کہ واو کے ساتھ تو الف ہوتی ہے، یہاں نہیں ہے تو لگا دے، کسی کو آج تک جرت نہیں ہوئی۔ یعنی آج تک جتنی بھی
جتنے بھی نسخے اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں واو کے ساتھ الف نہیں ہے تو نہیں ہے. یعنی یہ یعنی کتنی بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ ایک الف کا، ایک حرف کا بھی اس میں اضافہ کوئی کرنے کی مجال نہیں رکھتا. قرآن مجید، اور چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن مجید تمام سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. یعنی اس میں وہ باتیں ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ تورات میں یہ آیا تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہاں میں ہم بیان کر رہے. یعنی ان کتابوں میں جو باتیں بیان ہوئیں وہی باتیں اس کتاب میں بیان کر کے اس کتاب کی تصدیق کر. یعنی یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. اسی طرح پانچویں اور آخری نمبر پر قرآن مجید تمام سابقہ کتب کا ناسخ ہے. یعنی جتنی پہلے کتابیں آئیں سب منسوخ ہو گئیں. قرآن مجید نے سب کو منسوخ کر دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے اور قرآن مجید آنے کے بعد کسی کو جرت نہیں ہے کہ تورات، وہی تورات جو حضرت موسیٰ پر اتری تھی، اس پر بھی عمل کریں، یعنی اس کا حوالہ دیں. آپ کو یقیناً یہ واقعہ معلوم ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جب آپ نے تورات کے کچھ اوراق دیکھے تو آپ غصے کا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ زندہ ہو کر آ جائیں، بین اظہرکم، تمہارے سامنے موجود ہوں، ما حل لہ الا ان یتبعنی، کوئی چارہ نہیں ہوگا ان کے لیے کہ وہ میری پیروی کرے، یعنی وہ بھی میری پیروی کرے. تو معلوم ہوا یہ اماموں کی پیروی، نبی کی پیروی کو چھوڑ کر یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس لیے کہ جب اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا کہ موسیٰ جو اپنے وقت کے نبی تھے، ان پر تورات اتری، وہ اپنے وقت کے نبی تھے، ان کی بات ماننا عین اسلام تھا. جب وہ تھے، جب ان کا زمانہ تھا نبوت کا، اس وقت ان کی بات ماننا عین اسلام تھا. اگر وہ بھی آج زندہ ہو کر آ جائیں تو نبی کی ہی پیروی میں نجات ہے ان کے لیے بھی، وہ بھی نبی کی پیروی کریں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے نبی پر ایسی کتاب اتاری ہے کہ جس کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنے امتیازی حیثیت ان کو حاصل ہے اس کو. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس قرآن کو سمجھیں، اس قرآن پر عمل کریں اور اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال لیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.